اللهم لك الحمد بما هديتنا إلى الإيمان وإلى الإسلام. اللهم لك الحمد بما رزقتنا من القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. يا أرحم الراحمين ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وعاتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اے اللہ آپ رب العالمین ہیں. یا اللہ آپ کی اے اللہ طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. آپ سب سے بڑی قدرت کے مالک ہیں. میرے رب اس دنیا میں جس کو بھی کچھ نصیب ہے سب مولا آپ کے دینے سے نصیب ہے, آپ کی عطا سے نصیب ہے. دولت والا بھی آپ ہی سے لے کر دولت والا بنا ہے. علم والا بھی آپ ہی سے لے کر علم والا بنا ہے. یا اللہ جس کے پلے میں بھی کچھ دکھ رہا ہے وہ سب کی سب آپ کی نوازش ہے, سب کی سب آپ کی عنایت ہے. یا اللہ آپ نے ہم کو بھی بہت کچھ دیا ہے. یا اللہ دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں, سننے کو کان دیے ہیں. یا اللہ دماغ میں سمجھنے کی طاقت دی ہے. یا اللہ آپ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر. اگر آپ ہمیں لولا لنگڑا بنا دیتے, اندھا بنا دیتے, مولا آپ کی طاقت تھی, آپ کی قدرت تھی, مگر آپ نے ہمیں خوبصورت بنایا, صلاحیتوں والا بنایا. ہماری گود میں اے اللہ پرورش پانے والے بچوں کو آپ نے صحیح سالم بنایا. آپ نے بہت کچھ دیا ہے مولا, پھر بھی ہم اللہ بہت ساری چیزوں کے ہم محتاج ہیں. ہم ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں. یا اللہ ہماری حاجت روائی فرما. اے اللہ حاجت روائی فرما, بیماریوں کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس مجمع میں ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت لے کر آپ کی طرف متوجہ ہے. اس مجمع کو یہ یقین ہے کہ آج کی اس مجمع کی دعا بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوگی. یا اللہ اس یقین کی لاج رکھ لے, اس یقین کا احترام کر لے, ان کتابوں کا احترام کر لے. یا اللہ یہ طلباء و علماء, یہ طالبات فاضلات جنہوں نے زندگی کے قیمتی کئی سال اس کے پیچھے لگائے ہیں, یا اللہ یقیناً آپ کی بارگاہ میں رحمتوں کی حقدار اور مستحق ہیں. یا اللہ ان کی برکتوں سے نسبتوں سے ہم سب پر بھی رحمت کی بارش برسا دے, رحمت کی بارش برسا دے.
ہر صاحب ضرورت کی ضرورت پوری فرما دے۔ یا اللہ کئی لوگ ہیں جن کو سر چھپانے کو مکان نہیں ہے، یا اللہ کئی لوگ ہیں یا اللہ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ کئی لوگ ہیں جو رشتے کرنے کے بعد جھگڑوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ کئی ہیں جو اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کر چکے مگر بیٹی کو چین کی نیند نصیب نہیں ہو رہی ہے، بیٹے کو بھی اللہ خوشگوار زندگی نہیں مل رہی ہے، یا اللہ کئی شادیوں سے گزر چکے مگر اب تک ان کے چمن میں کوئی پھول کوئی بہار نہیں آئی، یا اللہ کئی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، سب حاجت مندوں کی حاجت روائی اللہ تیری شان ہے، سب کی حاجت پوری کرنا تیرا ہی کام ہے، یا اللہ ہم سب جٹ کر آئے ہیں، فقیروں کی ٹیم بنا کر آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں میرے اللہ، تجھے منانے آئے ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ تیرے نبی نے سکھایا ہے، تیرے قرآن نے سکھایا ہے، کتنا بھی گنہگار بندہ ہوتا ہے جب مزے سے رب کو پکار لیتا ہے رب کریم اس پر رحم فرما ہی دیتے ہیں۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ہم خطاکاروں کی دعاؤں کو بھی سن لے، ہم خطاکاروں کو بھی نواز دے مولا۔ یا اللہ ہمیں علم دے دے، عمل دے دے، یا اللہ تقوی دے دے، یا اللہ اعمال صالحہ دے دے، زندگی میں اللہ آخرت کے لیے کچھ کر جانے کی توفیق دے دے، یا اللہ اخلاص دے دے۔ اعمال تو کچھ ہوتے ہیں لیکن مولا ان اعمال کی کیا شان ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، یا اللہ احسان دے دے، اخلاص دے دے، استقامت دے دے، اور آخری عمر میں جب آخری سانس لینے کا دن آوے یا اللہ سانس نکل رہی ہو اور زبان پہ تیرا پیارا کلمہ ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، ایسی پیاری موت مقدر فرما دے۔ یا اللہ تیری یاد کے ساتھ تیرے پاس حاضری ہو، ایسا نصیبہ ہمارا بنا دے۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کے ساتھ اچھا کرنے والے بنے، اخلاق والے بنے، یا اللہ ایسا ہمارا جینا مقدر فرما دے۔ اے اللہ کمزوروں کے ساتھ مدد کرنے والے بنے، غریبوں کو نصرت دینے والے بنے، یا اللہ اپنی روٹی کے ساتھ دوسروں کی روٹی کی بھی فکر کرنے والے بنے۔ اللہ ایسا اچھا خوبصورت انسان ہمیں بنا دے، ایسا اچھا خوبصورت انسان بنا دے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو جو آج یہاں طالبات بنی، عالمات بنی، فاضلات بنی، یا اللہ ان کی اگلی زندگی خوشگوار لکھ دیجئے، ہمارے ان طلبہ کی بھی اگلی زندگی خوشگوار لکھ دیجئے۔ اللہ ان کی زندگی میں کبھی تنگی کا دن نہ آوے، یا اللہ ان کی زندگی میں کہیں ذلت کا کوئی دن نہ آوے، یا اللہ انہیں کوئی ٹھوکر نہ لگے، یا اللہ ہم سب کو حسین تقدیر والا بنا دیجئے۔ یا اللہ تقدیر تو ہی لکھتا ہے لیکن مولا تقدیر بدلنے کا پاور بھی تیرے پاس ہے۔ اے اللہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی برا دن لکھ دیا گیا ہے، اے اللہ کوئی مصیبت لکھ دی گئی ہے، اے اللہ کوئی بدبختی لکھ دی گئی ہے، کوئی بیماری لکھ دی گئی ہے، یا اللہ کوئی بڑا فتنہ بڑی آزمائش لکھ دی گئی ہے، اللہ اپنے فضل سے مولا مٹا دیجئے۔ یا اللہ قلم بھی آپ کا، پاور بھی آپ کا، یا اللہ ہم گنہگار بندے بھی آپ کے ہیں، یا اللہ اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو مٹا کر یا اللہ ذلت کی جگہ عزت لکھ دیجئے، عزت لکھ دیجئے مولا، بیماری کی جگہ پر اللہ صحت لکھ دیجئے، یا اللہ شفا لکھ دیجئے۔ یا اللہ اگر اولاد سے محرومی، رزق سے محرومی، توفیق سے محرومی لکھی ہے تو اللہ محرومی مٹا کر یا اللہ اپنا فضل لکھ دیجئے، یا اللہ اپنی نوازش لکھ دیجئے۔ یا اللہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو سب کا رب ہے، تو اچھوں کا بھی رب ہے، تو گنہگاروں کا بھی رب ہے۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، آپ سے لینے آئے ہیں، کچھ یقین بنا کر آئے ہیں، تیرے قرآن کا واسطہ لے کر آئے ہیں، تیرے نبی کی حدیثوں کا سہارا لے کر آئے ہیں۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے مقبول فرما لیجئے،
پوری امت مسلمہ میں اے اللہ امن و امان کی فضا قائم کر دیجئے، سارے انسانوں کو چین کی نیند عطا فرمائیے، سارے انسانوں کو اچھی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو کچھ بھی عالم میں ہے تیرے ہی کرنے سے ہے۔ یا اللہ پھلوں کی مٹھاس بھی آپ ہی کے دینے سے ہے۔ یا اللہ صحت مند کی صحت بھی آپ ہی کے دینے سے ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری رزق کی تنگی ہٹا دے، قرضے کا بوجھ اللہ پڑا ہوا ہے ہٹا دے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں ہٹا دے، اے اللہ حالات ہیں ہٹا دے، فتنے اور پریشانیاں ہیں اللہ ہٹا دے۔ یا اللہ عزت و کامرانی والی زندگی دے دے، اے اللہ حلال روزیاں دے دے، حلال روزیاں دے دے، مبارک روزی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کو دینے والا بنا دے، دوسروں کی پریشانی میں ہاتھ بٹانے والا بنا دے۔ اے اللہ اب تک ہم نے دوسروں کے لیے اچھائی کرنا نہیں سیکھا، یا اللہ تیرے لیے کوئی اخلاص والا سجدہ کرنا اب تک ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ مولا اب تو اپنے فضل سے 2 رکعتیں تیری محبت والی پڑھوا دے۔ یا اللہ اسی دھرتی پر انہی روٹیوں کو کھا کر اولیاء اللہ بھی جیتے ہیں، انہیں تیری محبت کی رکعتیں نصیب ہیں، انہیں محبت سے تیرا ذکر کرنا نصیب ہے، انہیں تہجد کے مصلی نصیب ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی مبارک زندگی دے دیجئے، ایسی مبارک دے دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اکابر جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں مزید برکت ڈال دیجئے، صحت اور عافیت عطا فرمائیے۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کو اللہ صحت قوت عطا فرمائیے، اے اللہ عافیتوں والی مزید زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کی ہر طرح سے مدد فرمائیے، ناصرین معاونین کی اے اللہ جماعت کو ادھر متوجہ فرمائیے، یہاں تعلیمی ترقی کے اور اسباب مہیا فرمائیے، روحانیت کے مرکز بنائیے۔ اے رب کریم اے اللہ ان بچوں کو ان بچیوں کو اپنے اپنے میدان میں دین کا پرچم لہرانے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ بڑے پیار اور محبت سے لوگوں نے اپنی اپنی بچیوں کی زبان سے نبی کے کلام کو بار بار سننے کا شوق ظاہر فرمایا۔ یا اللہ اس زمانے میں 14ویں صدی میں اللہ اتنی سی نسبت تیرے حبیب کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تو اس کو مقبول فرما لے۔ یا اللہ جن بچوں اور بچیوں کی شادی میں دیر ہو رہی ہے، جن لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، جن لڑکوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ ان کے والدین دل دماغ کے اعتبار سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یا اللہ کسی لڑکی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ لڑکیوں کو بھی ان کو اپنی زندگی یاد آتی ہے کہ ابا چلے گئے تو میں کدھر جاؤں گی، اماں چلی گئی تو میں کدھر جاؤں گی۔ یا اللہ ان کا اے اللہ عزت والا رشتہ مقدر فرما دیجئے، صلاح والا رشتہ مقدر فرما دیجئے، انہیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، خوشگوار مستقبل لکھ دیجئے، روشن مستقبل نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ تیرے نبی دین دے کر امت کے ہاتھوں دنیا سے گئے ہیں، دین دے کر گئے ہیں، قرآن دے کر گئے ہیں، منبر و محراب دے کر گئے ہیں۔ اے اللہ ان تمام امانتوں کی حفاظت کی امت کو توفیق دیجئے، امت کو فکر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے امت کو حلال دروازے پر روزی کے لیے کھڑا کر دیجئے، سٹے کے دروازوں سے، جوئے کے دروازے سے، جھوٹ کے دروازے سے، ناجائز دروازے سے امت کو واپس کر دیجئے۔ یا اللہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے کوئی اپنی روزی میں کچرا ڈال لیا ہے اللہ معاف کر دیجئے اور تلافی کی توفیق عطا کر دیجئے۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی اولاد نہیں ہے، یا اللہ بے شک تو نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، تیرے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اے اللہ اے سب سے بڑی قدرت والے اللہ، ایسے سارے لوگوں کو جو اب تک اولاد سے محروم ہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیجئے، ان کے گھروں کو آباد کر دیجئے، ان کے گلشن میں چمن میں اے اللہ پھول اور بہار لا دیجئے۔ اے رب کریم جو کسی مصیبت میں پھنسا ہو، کسی الجھن میں گرفتار ہو، سب کے دلوں کا حال رب کریم آپ کو معلوم ہے۔ اے علیم بذات الصدور دلوں کا حال جاننے والے اللہ اور سب کے ساتھ رحم کرنے والے اللہ سے اے اللہ
تو نے موسیٰ کو کھلایا ہے تو فرعون کو بھی کھلایا ہے، ابراہیم کو کھلایا ہے تو نمرود کو بھی کھلایا ہے۔ جس نے کبھی اے اللہ ہاتھ اٹھا دیا ہے آپ نے سب کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ یا اللہ ہم گنہگار خطاکار لیکن امیدوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یا اللہ امیدوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ میرا اللہ سب سے اچھا اللہ ہے، میرا معبود سب سے اچھا معبود ہے، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرائیں کو بھی دیتا ہے، وہ نیکوں کو بھی دیتا ہے، گنہگاروں کو بھی دیتا ہے۔ یا اللہ یہ ہمارا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے اس ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں سے پیار کر لیجئے، اس اٹھتی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جب مرنے کا وقت آئے، اے اللہ پیاری موت، پیاری حالت کی موت اور مبارک موت، مبارک حالت کی موت مقدر فرمائیے، آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے، عذاب سے بچا لیجئے مولا۔ یا اللہ حشر کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں توبہ نصوح کی توفیق عطا کر دیجئے۔ یا اللہ گناہوں سے آئندہ بچ بچ کر جینا نصیب فرما دیجئے، کہ لا کتاب و سنت کے پیغام کو لے کر پھرنے کا جذبہ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ حشر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آب کوثر اپنے دست پاک سے امتیوں کو پلا رہے ہوں، یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ نبی کی مجلس جنت میں جب لگے، یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں کہ وہاں جگہ ملے، لیکن مولا تو اگر نواز دے، تو اگر اس قابل بنا دے تو اللہ تیری قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو نبی کی صحبت کے قابل بنا دے اور نبی کی صحبت نصیب فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، قاری عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی حسنات و خدمات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اے اللہ جنت الفردوس ان کا مسوا اور مأوا اور ٹھکانہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مرشدین، مربیین اور اے اللہ وہ سارے لوگ جنہوں نے ہمیں کبھی پیار سے دیکھا ہے، ہمارا کبھی تعاون کیا ہے، خاص طور پر جنہوں نے ہمیں دین کی خدمت میں دیکھ کر ہمارے ساتھ ہیلپ اور نصرت کا معاملہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو میرے مولا اپنے پاس سے خصوصی صلہ اور بدلہ نصیب فرمائیے، ان کے گھروں سے پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی دے دیجئے، ہمارے رزق کو حلال بنا دیجئے، دنیا کی حسنہ بھی مولا ہمارے حق میں لکھ دیجئے، آخرت کی حسنہ بھی مولا ہمارے حق میں لکھ دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، خاتمہ بالخیر مقدر فرما دیجئے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر مقدر فرما دیجئے۔ حالات زمانے کے جو بگڑے ہوئے ہیں، مرتد بنانے کی کوششیں چل رہی ہے، لڑکیوں کو اے اللہ چھیڑا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، ان تمام بلاؤں اور فتنوں سے امت کی بیٹیوں کی اے اللہ جوانوں کی بھرپور حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کو بچانے کی بھی فکر نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور برکت سے اور اپنے فضل خاص سے مقبول و مستجاب بنا دیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔